بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین السلام علیکم. میں ہوں سید محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. حاضرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفاظت میں رکھے. حاضرین دو انتہائی اہم چیزیں جن کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو عمران خان صاحب کا خطاب اور دوسرا عمران ریاض خان جو کہ جرنلسٹ ہیں ان کی گمشدگی کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. حاضرین سب سے پہلے میں عمران خان صاحب کا جو خطاب ہے جو انہوں نے آج ایک انتہائی اہم اپنی یعنی کہ جیسے ہی وہ آزاد ہوئے ہیں اس کے فوراً بعد انہوں نے جو خطاب کیا ہے میں اس کی چند ایک اہم پوائنٹس جو ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا اور اس پہ ایک چھوٹا سا تبصرہ ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو خطاب تھا وہ شاید اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا جارحانہ خطاب اور اتنا اوپنلی اور اس طرح چیز آپ اس خطاب سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس خطاب سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. دونوں صورتوں میں یہ خطاب ایک ایسا خطاب تھا, اتنا جارحانہ خطاب تھا کہ شاید ایسا جارحانہ خطاب پاکستان کی تاریخ میں اور کسی نے نہ کیا ہو. حاضرین ان کے خطاب کے کچھ اہم پوائنٹس جس میں انہوں نے یہ کہا, میں اب فرداً ایک پوائنٹ بولتا جاؤں گا. ویسے تو بڑا ڈیٹیل خطاب تھا لیکن چند ایک چیزیں جو تھیں وہ میں اسپیشلی ان کا ذکر کرنا چاہوں گا. کہ عمران خان صاحب نے اپنی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کا انہوں نے حوالہ دیا کہ جیسے ہی بنگلہ دیش جب ان کی سیپریشن ہوئی تھی اور جب پاکستان ٹوٹا تھا 71 میں, یہ اس ٹائم کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مارچ کا مہینہ تھا اور میں بنگلہ دیش میں موجود تھا اور میں وہاں کرکٹ کھیلنے کے لیے گیا ہوا تھا اور ہمارا آخری جہاز تھا جو وہاں سے واپس آیا تو اس کے بعد پاکستان کی طرف سے ان کا اس طرح کی آمد و رفت جو تھی وہ مکمل طور پر بند ہو گئی. تو میں انڈر 19 کی وہ کہتے ہیں کہ میں کرکٹ کھیل رہا تھا اور میں اس وقت بنگلہ دیش میں تھا. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بنگلہ دیش کی جو عوام تھی, وہاں کی جو پبلک تھی, ان کی میں نے نفرت اپنی آنکھوں سے دیکھی, اپنے کانوں سے وہ الفاظ سنے ہیں اور میں نے وہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ کتنی ہم سے نفرت کرتے تھے. یقیناً ان کا بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ نفرت کس کی وجہ سے تھی, وہ ایک مخصوص ادارے کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور جو آج کے حالات ہیں وہ ان حالات کو ان کے ساتھ کمپیریزن کر رہے تھے کہ آج وہی حالات, اس طرح کے حالات یہاں بھی پیدا کیے جا رہے ہیں. اس کتاب کے بڑے معنی اور مطالب نکالے جا رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیر شاید ایک ہی مقصد تھا کہ اگر ہم اب بھی چاہیں تو حالات کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہماری عوام جو ہے وہ کسی ادارے سے نفرت کرنے لگ جائے یا ان کے خلاف ہو جائے. آپ اختلاف کر سکتے ہیں یقیناً, لیکن یہ ہے کہ جو ان کی جو بات تھی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب آپ مسلسل اس طرح چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں اور مسلسل آپ کا میڈیا جو ہے وہ اس طرح کی باتیں لوگوں کو بتانے لگ جائے تو پھر وہ وقت دور نہیں ہوتا جب آپ کے ادارے, آپ کی سیکورٹی فورسز اور عوام آمنے سامنے کھڑی ہوتی ہے. حاضرین میں پی ڈی ایم سرکار کے حوالے سے اسپیشلی ایک بات کرتا چلا جاؤں گا کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنی نالائق اور اتنی گئی گزری سرکار شاید آج تک کبھی نہ آئی ہوگی. ایسے نالائق لوگ میں نے زندگی میں نہیں دیکھے ہیں کہ ایک یہ ایشو ختم کرتے ہیں, ایک کو کنٹرول کر نہیں پاتے اور ایک دوسرا ساتھ یہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. جیسے عمران خان صاحب کو انہوں نے رہا کیا, ابھی وہ رہا ہو کے آئے ہی نہیں تھے تو انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب نے اس طرح کی سٹیٹمنٹس اور اس طرح کی چیزیں دینا شروع کر دیں کہ پھر اس کے بعد وہ عمران خان کو بھی آگ بگولا کر گئی اور عمران خان نے بڑا جذباتی انداز میں یہ خطاب کیا جو اتنی اگریشن کے ساتھ کیا کہ انہیں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ وہاں پہ جو ملٹری ایکشن ہوا اس کے نتیجے میں ملک ٹوٹ گیا. یعنی بنگلہ دیش کے اندر جو پاکستان آرمی نے اس وقت جو ایکشن لیا تھا وہ ایکشن آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ایک بغاوت چلی تھی اور اس بغاوت میں ایک ملک کو الگ کرنے کے لیے ایک جدوجہد انہوں نے سٹارٹ کر دی تھی شیخ مجیب الرحمان کی موجودگی میں یا ان کی لیڈرشپ میں. تو آپ اس وقت یہ ہوا تھا کہ وہ ملک الگ ہو گیا تھا ملٹری ایکشن کے نتیجے میں. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ ملٹری ایکشن جو تھا وہ وجہ بنی تھی ملک ٹوٹنے کی, جبکہ اس سے پہلے ملٹری کے ISPR جو تھی وہ ایک سٹیٹمنٹ دے چکی تھی جس میں جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ کوٹ کی گئی تھی کہ پاکستان ٹوٹنے کی جو وجہ تھی وہ ملٹری ایکشن نہیں تھی بلکہ وہ سیاستدانوں کی غلطی کی وجہ سے ٹوٹا تھا. خیر جو بھی وجہ تھی اس پہ کبھی پھر بات کریں گے. اس وقت انہوں نے کہا کہ جو مشرقی پاکستان تھا یعنی کہ جو بنگلہ دیش تھا ان کے لوگوں پر ظلم کیا گیا. یہ ظلم یقیناً عمران خان صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ پاک فوج نے کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ظلم کی ایک وجہ یہ تھی, مطلب ہے جو انہوں نے ظلم کہا وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس وقت جو وزیر اعظم تھا وہ مجیب الرحمان بن رہے تھے اور یہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ایک طرف ذوالفقار علی بھٹو تھے اور ایک طرف مجیب الرحمان تھے اور مجیب الرحمان صاحب جو تھے ان کی اگر ہم سیٹس دیکھتے ہیں تو وہ سیٹس ذوالفقار علی بھٹو سے کئی گنا زیادہ تھیں, آلموسٹ ڈبل سے بھی اوپر تھیں. تو اس صورت میں تو وزیر اعظم جو تھی وہ وزارت عظمیٰ یقیناً مجیب الرحمان کا رائٹ بنتا تھا. اسی کا خان صاحب نے ریفرنس دیا کہ اس وقت بھی یہی کچھ کیا گیا, جو وزیر اعظم بنتا تھا یعنی جس کو پبلک نے بطور وزیر اعظم سلیکٹ کیا تھا یا جو الیکشن لڑ کے جیت کے آیا تھا
اس کو اگنور کیا گیا اور ایک ایسے شخص کو جو بنیادی طور پہ اپوزیشن لیڈر تھا اس کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا یا وزیر اعظم لگا دیا یا لگانا چاہ رہے تھے، جس کے نتیجے میں ملک ٹوٹ گیا۔ اس کو بھی وہ اپنے ساتھ کوریلیٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آج پبلک جب عمران خان کو چاہتی ہے تو آپ اس طرح کے لوگوں کو آپ سامنے لا رہے ہیں، رانا ثناءاللہ جیسے لوگ، میاں شہباز شریف جیسے لوگ، اور ان کے ساتھ ملتے جلتے باقی سارا طبقہ، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان ETC، یہ سارے لوگ آپ نے لا کر بٹھا دیے ہیں۔ تو عوام کی نفرت کی وجہ جو بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ عوام اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سے متنفر ہوتی جا رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اور عوام جو ہے وہ آمنے سامنے ہوتے جا رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے جو یہ جتنا جو پیچھے ایک ایکشن ہوا، جو جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد جو پبلک نکلی، پبلک نے جو احتجاج کیا، اس احتجاج کی وہ وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پبلک اس لیے سامنے آ رہی ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کو آ کر بٹھا دیا جن کو عوام پسند ہی نہیں کرتی۔ تو جب عوام ظاہر ان کو پسند ہی نہیں کرتی ہے تو وہ الٹیمیٹلی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو لا کے اوپر بٹھانے والے آپ ہیں۔ یقیناً اس کی ایک ریزن ہو بھی سکتی ہے کہ جس طرح مطلب سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں، سم ٹائم ISPR کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں، جیسے یہ اسٹیبلشمنٹ جب یہ سرکار آئی تھی، PDM سرکار آئی تھی، تو اس کے آتے ہی ڈالر کے حوالے سے ایک ریفرنس دیا گیا کہ دیکھیں جی ڈالر نیچے آ گیا جی، یہ فلاں چیز ٹھیک ہوگی، فلاں ٹھیک ہو گئی۔ تو ISPR کس طرح کی سٹیٹمنٹس آئیں، ابھی بھی لیٹسٹ بھی ان کی جو سٹیٹمنٹس قانون کے حوالے سے ایک آ گئی تھی، تو انہوں نے کہہ دیا کہ جو عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ نائب اعلامیہ یہ ہے کہ وہ قانون کے مطابق ہوئی ہے۔ تو جب اس طرح کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں تو پھر یہ پولیٹیشنز جو ہوتے ہیں وہ ان کو وجہ بنا لیتے ہیں، بنیاد بناتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں عوام کو کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ دیکھو ہم تو کہتے نہیں تھے کہ یہ سیاست کے اندر ہے اور یہ ان کو لانے والے ہیں۔ تو ایسی وہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو بنیاد بنا کر وہ یہ باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو عوام بھی یہی سمجھنے لگ جاتی ہے کہ پھر ان کو لانے کے لیے کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نہ کوئی رول تھا۔ وہ رول تھا یا نہیں تھا اس پر میں کوئی کومنٹس نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سمجھایا یہ گیا، بتایا یہ گیا، اور لوگ سمجھنے یہ لگ گئے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو لانے والی ہے، اور اس وجہ سے وہ اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے۔ اور جو لاسٹ ٹائم جو ریئیکشن آیا اس کا، جس طرح جناح ہاؤس کو جلایا گیا، جس طرح کور کمانڈر کے گھروں میں گھس گیا ہے، GHQ کے اندر، اس کے علاوہ مختلف چیزوں پہ جو چوکیاں جلائیں گئیں، تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ایکشن ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ PDM کو جو بٹھا دیا گیا، PDM سے لوگ متنفر ہیں، ان لوگوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، آصف علی زرداری صاحب، یہ سارے انہوں نے 35-40 سال ایک کی حکومت رہی، اور ٹوٹل سارا کل ملا کے 60-70 سالوں سے یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ ان سے عوام متنفر ہو چکے تھے، ان کی وجہ سے ریئیکشن آ رہا ہے، اور وہ آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں جس وجہ سے یہ سارا ایکشن ہوا۔ ہم یا PTI اس میں شریک جرم نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں جب آیا تھا تو تب تو میڈیا کنٹرولڈ میڈیا تھا، یعنی اس وقت ایک PTV ہوتا تھا اور اخبارات ہوتے تھے، تو ان کو تو کنٹرول کر لیا گیا، اور ان کو کنٹرول کر کے جو بتایا گیا سارے لوگوں نے وہی سمجھا کہ بنگلہ دیش میں یہ کچھ ہوا تھا، اور اسی کو سمجھ کر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بنگلہ دیش والے تو غدار تھے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں جب انگلینڈ پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں جب میں نے دیکھا، لوگوں سے سنا، مجھے وہاں جا کے مجھے پتہ چلا، وہ کہتے ہیں کہ انفارمیشن مجھے وہاں جا کے ملی کہ وہاں پہ تو بڑا ظلم ہوا تھا، وہ لوگ غدار نہیں تھے، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ان کے ساتھ ان کا حق چھینا گیا ہے، انہیں الیکٹ کیا گیا تھا عوام کی طرف سے، تو ان کا حق انہیں نہیں دیا گیا، وزارت عظمیٰ ان کا رائٹ تھا۔ یہ سارے ان کا مطلب یہ تھا بات کرنے کا۔ تو کہتے ہیں مجھے وہاں جا کر پتہ چلا کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور اس ظلم کے نتیجے میں جو بنگلہ دیش ہے وہ الگ ہو گیا ہے، اور وہ ظلم کی وجہ وہ کسی ادارے کو کہہ رہے تھے کہ کسی ادارے نے ان پر ظلم کیا ہے۔ تو اس میں اگر یہ دیکھا جائے مطلب عمران خان صاحب کہنا کہ کیا چاہ رہے ہیں، وہ کہنا اصل میں یہ چاہ رہے تھے اس سٹیٹمنٹ کے اندر کہ آپ جب کسی کو، جب عوام سلیکٹ کر کے لے آتی ہے، عوام الیکشن کے تھرو الیکٹ کرتی ہے، اور عوام جب کسی کو لے آتی ہے اور آپ اس کے بدلے میں اگر کسی اور کو بٹھا دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد عوام نفرت کرتی ہے، اور اس نفرت کے نتیجے میں حالات خراب ہوتے ہیں، اور وہ حالات جو ان کو پھر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور وہ دوسری بات یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اس وقت بھی آپ نے میڈیا کو کنٹرول کر لیا، اور میڈیا سے جو آپ نے کہلوایا میڈیا نے وہی کچھ بتایا اور سمجھا دیا، اور آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو آج آپ نے سوشل میڈیا سارے کا سارا بند کر دیا، اور ایک کنٹرولڈ میڈیا جو آپ چلا رہے تھے، عوام کو انہوں نے یہ بتانا چاہا کہ یہ کنٹرول میڈیا چلا رہے تھے PDM سرکار، اور رانا ثناءاللہ صاحب کے آرڈر سے سارا میڈیا انہوں نے بند کروا دیا ہوا تھا، اور جو یہ کہنا چاہ رہے تھے، یہ چاہتے تھے کہ عوام وہی مانے، لیکن عوام نے اس بار وہ سارا کچھ ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ عوام جو تھی اس وقت وہ سڑکوں پر نکلی ہوئی تھی، عوام باہر تھی، عوام سارا کچھ دیکھ رہی تھی، عوام پہلے سے فیڈ تھی سوشل میڈیا کے ذریعے۔ اور سوشل میڈیا کو آج کل آپ کتنے بند کر سکتے ہیں، بڑے بڑے ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں اور بائی پاس کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے۔ اینی وے جو بھی تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے بے شک سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا، بند کیا، تب بھی آپ لوگوں نے یہی کچھ کیا تھا، اور اس کے بعد آپ نے مطلب لوگوں کو جو انفارمیشن دی تھی وہ ایک غلط انفارمیشن تھی، اور اس کی بنیاد پر آپ 50-60 سال سے جیے بھٹو کا نعرہ لگا کر آپ یہ سارا کچھ کرتے آئے، اور آج وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے اب اس طرح کا ٹائم اور وقت نہیں ہے کہ آپ میڈیا کو کنٹرول بند بھی کر دیں، تو پھر بھی عوام جو ہے اب وہ پہچان چکے ہیں ان چہروں کو جو 35-40 سال سے اور اتنے عرصے سے ہمارے اوپر حکومت کر رہے تھے۔
تو یہ انتہائی میں کہتا ہوں کہ انتہائی جذباتی خطاب تھا، انتہائی سخت گفتگو تھی. ان کے آپ بہت سارے پوائنٹس کے ساتھ اختلاف آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات جو انہوں نے کی ہے وہ انہوں نے آئی ایس پی آر کے حوالے سے انہوں نے بڑی اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے ایک اپنا تبصرہ کیا. اور آپ یہ کہہ دیں کہ آئی ایس پی آر کو انہوں نے بائی نیم انہوں نے کہا کہ آئی ایس پی آر نے اپنی گفتگو میں مجھے دوغلا کہا، اور اس کا جواب انہوں نے یوں دیا کہ آپ دیکھیں کہ اتنے عرصے سے پوری دنیا آپ کو دوغلا کہہ رہی تھی. جب دہشت گردی کے خلاف آپ جنگ لڑ رہے تھے تو لوگ کہتے رہے تھے، یعنی انٹرنیشنل دنیا یہ کہہ رہی تی، انٹرنیشنل کمیونٹی نے یہ کہا تھا، جو دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی جو ادارے ہیں وہ دوگلی پالیسی کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو اس وقت دوگلا کہا گیا تھا تو میں انٹرنیشنل دنیا کے سامنے گیا اور میں نے جا کر اپنی قربانیاں گنوائی، اور میں نے جا کے کہا ہمارے اتنے لوگ مر گئے، انٹرنیشنل ورلڈ کو میں نے جا کے بتایا. پھر دوسرا انہوں نے بتایا بائی نیم آئی ایس پی آر کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ آپ جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے میں اس وقت پاکستان کا نام روشن کر رہا تھا، اور میں اس وقت پاکستان کے لیے کرکٹ کھیل رہا تھا، اور میں اس وقت پاکستان کا سر بلند کر رہا تھا، سر اونچا کر رہا تھا. تو اب باقی بے شک آپ ساری باتوں سے ہم اختلاف کر بھی سکتے ہیں، تو لیکن اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک وقت میں آ کر پاکستان کا بالکل جھنڈا بلند کیا، پاکستان کا نام روشن کیا ہے، پاکستان کو اس وقت نام روشن کیا ہے جب واقعی بہت سارے لوگ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. ہم جیسے لوگ تو بالکل بھی ہم پیدا نہیں ہوئے ہوں گے جب عمران خان صاحب نے اس وقت پاکستان کا نام کرکٹ کی دنیا میں جا کر روشن کیا. تو اس سے تو آپ اختلاف نہیں کر سکتے. اور ایسے شخص کو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ غدار ہے، یا ایسے شخص کو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ ملک دشمنی کر رہے ہیں. کیونکہ یہ میرے خیال ان کا ایکشن اس سٹیٹمنٹ کے بدلے میں تھا کہ آئی ایس پی آر نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی کہ کبھی دشمن نے بھی ملک کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا ان بلوائیوں نے یا عمران خان صاحب نے انہوں نے کہا پہنچایا ہے. تو اس پر انہوں نے کہا ہے کہ میں تو ملک کو اس وقت ملک کا نام روشن کر رہا تھا جب آپ لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اوورآل خطاب کی اگر بات کی جائے تو یہ بہت جذباتی گفتگو تھی، اور پاکستان کی تاریخ میں سسٹم کے اندر رہتے ہوئے، یہ میں ضرور کہوں گا کہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی شخص نے اس سسٹم کو اس کے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے، اور انہوں نے بڑی بری طرح اس سسٹم کو جھنجھوڑ کے ہلا کے رکھ دیا ہے. لیکن اس میں ایک چیز کو بالکل کبھی بھی کسی بھی صورت میں اس کی سپورٹ نہیں کی جا سکتی کہ جو ایک مخصوص ادارے کی طرف انہوں نے اشارے کرتے ہوئے یہ گفتگو کی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا کیا دھرا، سارا کا سارا قصور، یہ سارے کے سارا کرائم جو ہے وہ صرف اور صرف پی ڈی ایم سرکار کا، جو اپنے مفاد کے لیے ادارے کو اور عوام کو آمنے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. عوام کو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور عمران خان صاحب کی اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. دوسری بات حاضرین جو اہم تھی وہ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے تھی. آپ کو پتہ چلا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب جو جرنلسٹ ہیں انہیں اریسٹ کر لیا گیا سیالکوٹ ایئرپورٹ سے. 3 سے 4 بجے رات کو انہیں اریسٹ کیا گیا 2 دن پہلے. اور ان کے بارے میں اب جو اپڈیٹس نئی خبریں آ رہی ہیں، اللہ کرے کہ وہ سچی نہ ہوں، وہ جھوٹی خبریں ہوں. انتہائی خوفناک اور خطرناک خبریں ہیں اور انتہائی تکلیف دہ خبریں ہیں. عمران راز کے حوالے سے ایک تو یہ رومر چلایا جا رہا ہے کہ انہیں دوسرا ارشد شریف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو. انہوں نے جو اپنا ایک ویڈیو پیغام دیا تھا اس میں بھی انہوں کا کہنا آلموسٹ یہی تھا کہ میں پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میرے جانے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ قتل کر دیں گے یا مجھے مار دیں گے. یا وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اب پاکستان کے اندر آواز بلند کرنے کی کوئی رہی نہیں ہے صورتحال کہ ہم پاکستان کے اندر اس میں رہ کر ملک میں اپنی آواز یا اپنا حق سچ جو ہے وہ بات ہم کر سکیں. تو اس سے انہوں نے کہا تھا کہ میں ملک چھوڑ کے جا رہا ہوں. خیر انہیں ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں سے انہیں پہلے صدر تھانہ جو کینٹ کے اندر موجود ہے وہاں لایا گیا. وہاں پہ کچھ لوگ ان سے آ کے ملے، انہوں نے ملاقاتیں بھی کی. اس میں ایس پی صاحب بھی تھے، اس میں کچھ اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے، کچھ اداروں کے لوگ بھی تھے، کچھ مختلف قسم کی گاڑیاں تھیں. کوئی کہتا ہے کہ وائٹ کلر کا ویگو ڈالا تھا، کوئی کہتے ہیں کہ وہ ایک گرین کلر کا ڈالا بھی آیا ہوا تھا. اس میں بھی عمران ریاض خان صاحب سے آ کے ملاقات کرنے والے لوگ موجود تھے. پھر وہاں سے عمران ریاض خان صاحب کو نکالا گیا اور نکال کے پولیس لائن میں لے کے گئے. پولیس لائن سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں سے انہیں لاہور منتقل کر دیا گیا، اور لاہور منتقل کرنے کے بعد سے لے کر اب تک عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. ایک آئی جی صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اسے جیل منتقل کیا اور جیل کے بعد ہم نے پھر اس کی ایک اپلیکیشن لی اور اس سے ہم نے رہا کر دیا، انہیں چھوڑ دیا. اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں گئے ہیں. جبکہ صورتحال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ٹیلی فون کالز گئی ہیں، مختلف نمبروں سے گئی ہیں، مختلف نام کے ساتھ پرائیویٹ نمبر تھے. تو انہوں نے کہا ہے جی عمران ریاض خان صاحب کو آپ ادھر ادھر نہ ڈھونڈے، وہ تو جیل میں ہیں. جب ان لوگوں سے تحقیق کی گئی، ان کے ساتھ جب ان پہ ڈیٹیل میں بات کی گئی تو وہ لوگ آئیں بائیں شائیں کرنے لگ گئے. تو اس کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ شاید ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ لوگ یہ سوچیں کہ عمران ریاض تو جیل میں ہے، عمران ریاض کو تو جیل میں رکھا گیا ہے. اور ان کی فیملی کو بھی واٹس ایپ سے کچھ میسیجز کروائے گیا جس سے پتہ چلے کہ عمران ریاض خان جو ہے
وہ جیل میں ہے. تو یہ بھی اتنی خیر بڑی بات نہیں ہے. فیملی عمران ریاض خان کو جب کہا جائے کہ آپ فیملی سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ لیں واٹس ایپ, آپ انہیں بتا دیں میں تو جیل میں ہوں, ہم آپ کو جیل منتقل کرنے لگے ہیں, تو انہوں نے کہہ دیا ہوگا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ انہیں جیل میں منتقل نہیں کیا گیا, وہ کسی بھی جیل میں موجود نہیں ہے. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان پر تشدد کیا جا رہا ہے اور بڑا بری طرح ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے اور ان کی جان کو بڑا شدید قسم کا خطرہ ہے. لیکن شاید عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے کوئی اتنی سٹرونگ آواز جو تھی صحافیوں کی, جرنلسٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسی مضبوط آواز نہیں آئی. بڑے بڑے صحافی جیسے بڑے نام ہیں, ان کے خیر نام لینے کی تو ضرورت نہیں ہے, آپ جانتے ہی ہیں کہ کون سے بڑے بڑے نام ہیں, ان کی طرف سے کوئی ایسی خاص آواز نہیں اٹھائی گئی. بول نیوز چینل کی طرف سے یقیناً آواز اٹھائی جا رہی ہے, اس میں کچھ ایسے اینکر ہیں جنہوں نے عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھائی ہے. اس وقت ان کی فیملی جو ہے وہ شدید اذیت میں ہے. عمران ریاض خان صاحب کے والدین, ان کی فیملی, ان کی مسز اور باقی جو ان کے رشتہ دار ہیں, ان کے کزنز نے آخری بار تھانہ کینٹ میں صدر میں ان کے ساتھ ملاقات کی ہے. اس کے بعد سے انہیں بھی پہلے تو ڈیٹیل کر لیا گیا وہیں پہ, لیکن پھر اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا. عمران ریاض خان صاحب نے ایس پی صاحب سے گزارش کی اور انہیں چھوڑ دیا گیا کہ انہیں چھوڑ دیں, یہ نوجوان ہیں, بچے ہیں, تو وہ چلے گئے. تو اس کے بعد سے ان کی فیملی کے کسی ممبر کے ساتھ ان کا اب تک کوئی رابطہ نہیں ہو رہا ہے. اس وقت جو صحافت کی دنیا سے جو آوازیں آ رہی ہیں وہ میرے خیال ہے کہ اقرار الحسن صاحب جو ان کے ساتھ ایک شدید اختلاف بھی رہتا ہے, تو انہوں نے ایک آواز اٹھائی ہے, صحافیوں کے احتجاج میں شامل ہوئے, بڑی زوردار پرزور آواز تھی ان کی. انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت صحافیوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. اس کے بعد صدیق جان صاحب جو ہیں بول نیوز سے, انہوں نے آواز اٹھائی ہے. مخدوم شہاب الدین بول نیوز سے یوٹیوبرز بھی ہیں, انہوں نے آواز اٹھائی ہے, اور مختلف اور بھی 3-4 بندے جو ہیں انہوں نے عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے آواز اٹھائی ہے. لیکن اس وقت ضرورت یہ ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کے لیے قوم کو مل کر آواز اٹھانی چاہیے. اللہ نہ کرے کہ ان کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو, خدا نہ کرے کہ وہ کسی اور کے ہاتھے چڑھ گئے ہوں, بالخصوص جس طرح پی ڈی ایم سرکار میں گنڈے اور بدماش اور یہ جس طرح بیٹھے ہوئے جاگیردار, یا آپ سمجھ لیں کہ یہ قاتل ذہنیت کے جو لوگ بیٹھے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے کسی گنڈے کے ہاتھ وہ چڑھ گئے ہیں اور یہ ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ کر دیں کچھ, اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر کے کسی ادارے پہ نہ ڈال دیں, اور اس طرح کی کوئی صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہ عوام اور ادارے کے درمیان پھر کوئی فاصلہ بڑھے یا کوئی اس طرح کی چیز ہو. بہرحال حالات بہت خوفناک اور خطرناک صورتحال اختیار کر چکے ہیں. خان صاحب کے خطاب نے اور اس کے بعد جو بدلے میں ریئیکشن آیا اور ایس پی آر کا ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم ان کو انشاءاللہ کرش کر کے رکھ دیں گے, یہ بہت خطرناک اور خوفناک باتیں ہیں. خدا نہ کرے کیونکہ ایسی صورتحال ہو. اللہ پاک عمران خان کو بھی سلامت رکھے, اللہ پاک ہماری پاک فوج کو بھی سلامت رکھے, اور اللہ سے دعا ہے کہ عمران ریاض خان بھی خیریت سے ہوں اور وہ جلدی گھر آئیں, اور ان کے بارے میں جو بھی خبریں آ رہی ہیں خدا کرے کہ وہ جھوٹی ہوں, وہ سچی خبریں نہ ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ پاک میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.